بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سنہری تاریخ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال، اور آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سنہری تاریخ کے ایک روشن پہلو کے ساتھ۔ معزز خواتین و حضرات، دیکھیے کہ اسلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے کمالات ہیں، اور ظاہر معاشرہ جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کی بنیاد میں ایک فرد ہوتا ہے، اور فرد کے بعد خاندان ہوتا ہے، اور پھر معاشرہ ہوتا ہے۔ تو افراد جب کسی جگہ اکٹھے رہتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں، اور ظاہر جو معاشرہ ہے اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سنہری تاریخ والے اس پروگرام میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے روشن پہلو آپ کے ساتھ رکھے جائیں جن کے ذریعے اسلام نے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا، لوگوں کو آپس میں پیار اور محبت کا سبق دیا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا کہ کس طرح امن، سکون، پیار، محبت اور یگانگت کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اللہ رب العزت ان سے چاہتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، ایک تاریخی روایت کے طور پر، اور آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے جو آج مہمان ہیں، ہم خوش آمدید ان کو کہتے ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، پروفیسر مدثر بن یوسف حجازی صاحب، آپ اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مدثر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جناب، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ مدثر صاحب، یہ بڑے خوبصورت لمحات گزر رہے ہیں، اس میں جو آج ہمارا موضوع ہے اس کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ تو قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں، اتنا زور کمانے پر نہیں نظر آتا جتنا زور خرچ کرنے پر نظر آتا ہے۔ خرچ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں، ان کو بتاؤ۔ خرچ کرو والدین پر، قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، ہمسایوں پر، مسافروں پر۔ یہ بڑی ترغیب ہے، اور اس کے لیے بڑی خوبصورت مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، ظاہر ہے اس وقت جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں وہاں ہر فرد کو کمانے کی فکر ہے کہ ہم مال کمائیں، ہماری دیہڑی لگے، ہم خرچ کریں، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ہو، ہم لوگوں کے سامنے پریزنٹیبل بنے، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو۔ ظاہر ہے اس کا تعلق کمانے کے ساتھ۔ قرآن اور حدیث پر ہمیں فوکس نظر آتا ہے، خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دوسروں پر خرچ کرو۔ آخر اس اتنی اہمیت اس موضوع کی کیوں ہے، اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے اس بات کو ایک تو ہماری روشن تاریخ سے جوڑا ہے، قرآن و سنت سے جوڑا ہے، تو جب ہم قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں سورہ البقرہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بیان کرتے ہیں، اور ان صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت، اور جو تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس پر زور اتنا کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ متقی ہے، اور انہی آیات کو اگر ہم آیت نمبر 5 تک لے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے میں یہ صفات پائی جاتی ہیں اس پر خرچ کرنے پر زور اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کا تعلق کامیابی کے ساتھ ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، نہ صرف وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں بلکہ واولئک ھم المفلحون، وہ اس کی یعنی فلاح کا جو دار و مدار ہے وہ بھی اسی پر ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ دستر صاحب، یہ آپ نے بہت پیارا نقطہ بیان کیا ہے قرآن مجید کے آغاز ہی میں سے۔ قرآن پاک کے دو بڑے مقامات ہیں اس ضمن میں اگر اس کا جائزہ لیا جائے ایک طالب علم کے طور پر۔ ایک مقام ہے سورۃ الحدید کا۔ سورۃ الحدید جس موقع پر نازل ہوئی اس وقت اہل ایمان کو ترغیب دینی مطلوب تھی، اور اس ضمن میں اللہ نے اپنی ساری صفات سورۃ الحدید میں بیان کرنے کے بعد جو الفاظ فرمائے وہ یہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، ویسے تو اس کے بعد جو آیات ہیں وہ بھی ہمارا موضوع ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، بہت اہم نکات ہیں اس کے اندر۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کو ہی خطاب ہے جی جی کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، گویا کہ ایمان میں اکمال پیدا کرو اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اس مال میں سے خرچ کرو جس کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا. اللہ اللہ اللہ. اچھا جو اصطلاح ہے وہ وہی ہے جب وہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک وہی ہے کہ مال میں بھی تم جو خلیفہ ہوتا ہے. جی جی آپ ماشاءاللہ یہ سارے سبق پڑھاتے ہیں. یہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا. جی جی مالک کے تفویض کردہ اختیارات کو استعمال کرنے کا نام خلافت. بے شک بے شک. فرمایا کہ اس مال میں سے خرچ کرو جس کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے. بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس میں میرا ایک سوال بھی آپ سے جی بنتا ہے. دیکھیے مال جب اللہ کا ہے، ہاں جی اسی کا دیا ہوا ہے، ہمیں اللہ کہتا ہے خرچ کرو. بالکل ایسے. تو جب مال ہی اس کا ہے، دیا ہوا اس کا ہے، ہم خلیفہ ہیں، تو اس کے اندر پیچھے بات کیا ہے کہ ہمیں اللہ کہتا ہے خرچ کرو؟ دیکھیے بات بہت اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ جب دیا ہی مال اللہ نے ہے، جی جی، اور بندہ یہ شعوری طور پر سوچے کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں وہ اپنے پلے سے تھوڑی کر رہا ہوں، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہا ہوں. اور یہ جو قرآنی کا ورڈ ہیں یہ بالکل ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں رزق دیا. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ مجھے 2 قلم دے دیں اور آپ کہیں کہ یہ 2 قلم لے لیں اور 1 قلم ان کو دے دیں، تو مجھے اس میں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے. اب چونکہ مجھے آپ کی طاقت کا پتہ ہے، آپ کا اندازہ ہے کہ بھائی انہوں نے مجھے قلم دیے ہیں تو ان کے کہنے پر میں دے دوں، بعد میں اور لے لوں گا. یہی وہ بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا تو مال ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے تمہیں عزت دے دی ہے، تمہیں توقیر دے دی ہے کہ میرے مال سے تم نے خرچ کرنا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس، جیسے آپ نے کہا خلیفہ کوئی خود مالک تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو مالک کے اختیارات اس کو مالک نے تفویض کیے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی جاب ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بطریق احسن اس کو نبھائے. کیا بات. اور جب بندہ مالک کی یعنی اس میں فرما برداری بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ میری تسلیم کتنی کرتا ہے بات کو، اس میں تسلیم و رضا کا عنصر کتنا زیادہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اب جب بھی ہم خرچ کرتے ہیں یا انفاق کرتے ہیں تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ میں نے دیا ہے، بلکہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک اہم ذمہ داری ادا کروں اور میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اور اس سے بندے کے اندر جو ہے وہ طہارت اور تزکیہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. صاحب یہ کتنا خوبصورت موضوع ہے. اور دیکھیے آج کے مٹیریلسٹک دور میں جو مادیت کا دور ہے، جہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دولت کمانے کی ہوس ہے، لوگوں کے وسائل پر قبضہ کرنا، لوگوں کے دیگر چیزیں ہیں، اس ماحول میں یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ تم خرچ کرو. اور سب سے پہلے یہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس خرچ کرنے سے تمہیں فرق نہیں پڑے گا، بالکل نہیں پڑے گا. اور اس بارے میں قرآن کی آیات اتنی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم صرف قرآن کی جو مضامین ہیں ان پر ہی غور کرتے چلے جائیں تو اس کے لیے تو بڑے پروگرام چاہیے. لیکن ہم ذرا اس کو تھوڑا سا کنفائن کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اسی سورۃ الحدید میں آگے جا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس اہم موقع پر خرچ کریں گے ان کا خرچ کرنا اور جو بعد الفتح خرچ کریں گے ان کا فرق ہوگا. اس سے یہ بات پتہ چلی موقع بڑا ہے، موقع بڑا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپیل کی غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ بڑا ہی تاریخی لمحہ تھا. کیا بات. اور یہ ہماری سنہری تاریخ ہم جب بات کر رہے ہیں سنہری تاریخ، تو اس سنہری تاریخ کو ہم ڈسکس کریں، ہمارے سامنے آئے. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب انہیں کہا گیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، انہوں نے کہا کہ بڑی گرمی ہے، ہاں جی، اور فرمایا گیا جیسے الاسرا بھی کہا گیا نار جہنم اشد حرا لا تنفروا فی الحر کے جواب میں کہا گیا کہ قل نار جہنم. یہ کنسپٹ کلیئر کرنا تھا. اور ساتھ ہی کہا خرچ کرو. اور اس موقع پر مدثر صاحب ہم وہ واقعات روز سناتے ہیں، لیکن کیا خوبصورت بات ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا سامان لے آتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اتنا بڑا قافلہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور اسی طرح وہ جو ایک صحابی تھے نوجوان، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ رات کو جا انصاری، اور وہ رات کو جا کے وہ ایک یہودی کے باغ میں محنت کرتے ہیں، سیراب پانی لگاتے ہیں، اور چند وہ کلو 1.5 کلو 2 کلو کھجوریں ہوں گی،
جو ان کو معاوضے میں ملتی ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے مال کے ڈھیر کے اوپر اس کو پھینکتے ہیں، رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سب پر حاوی ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اصل تو نیت ہے۔ آپ ذرا رہنمائی فرمائیں ناظرین کی، مرد و خواتین کی، کہ یہ جو خرچ کرتے ہوئے نیت کو کیسے درست کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں محترم ڈاکٹر صاحب میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ معیار دیکھتے ہیں، یعنی کوانٹٹی کی وہاں کوئی حیثیت نہیں، وہاں کوالٹی کی حیثیت ہے۔ اور جو آپ نے ہماری روشن تاریخ کا قصہ شروع کیا، جو آپ نے ایک اس کی ہلکی سی لائن دی، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں بہت مالدار تھا، جتنا مال اس وقت میرے پاس تھا اتنا کبھی تھا ہی نہیں۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں کبھی زندگی میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو یہ وہ موقع ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے ذہن میں ایک پروگرام ترتیب دیا اور اپنے پورے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور آدھا لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کہو کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد رمز شناس نبوت، سبحان اللہ، اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں اور لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسر تھا وہ لے آیا ہو۔ تو کہا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آ گیا۔ پروانے کو چراغ، سبحان اللہ، سبحان پھول بس، اللہ اکبر، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ وہ بات ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا مال تھا وہ سیدنا عمر فاروق کے آدھے سے بھی کم تھا، لیکن وہاں کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یار اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سارا کچھ لے آیا۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ اب ان کو وہ کیوں خرچ کرتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ یہ خرچ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں مثال بیان کی ہے وہ خوشے کی، وہ بالی کی، وہ سٹے کی، کہ اس میں سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ اکبر۔ اور پھر اس یہاں پر بس نہیں ہے بلکہ یضاعف لمن یشاء، یعنی یہ ہم میتھ میں بھی وہ جو ذو اضاف قل وہ ضرب کا قاعدہ پڑھتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو بندے کی نیت کے مطابق، جو آپ نے سوال کیا اللہ اور حدیث بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اب دل میں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو اب پیچھے باقی پھر چھوڑنا ہی کیا ہے؟ یہ وہ ان کی نیت صادقہ اس کے پیچھے کار فرما تھی، اور یہی وہ ہماری روشن تاریخ ہے کہ آج تک اس کی روئے زمین پر کوئی مثال پیش نہیں کر سکا۔ وہ جو آپ نے حضرت اقبال علیہ الرحمہ کا شعر پڑھا ہے کہ پروانے کو چراغ کو پھول بس، اور صدیق کو خدا اور اس کا رسول بس۔ یہ ہماری سنہری تاریخ۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ذرا دیکھیں جی جی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سبحان اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ، کیسا اللہ رب العزت نے ان کو بھی مال دیا۔ اور ایک دفعہ واقعہ پڑھا ہم نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو مدینے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ داخل ہوا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا سنہری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شور کی آواز آئی، انہوں نے پوچھا، بلا بھیجا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ ہے اور بہت بڑا 700 سے زیادہ اونٹ ہیں اور غلے سے لدے ہوئے ہیں۔ اور ان کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی کہ
ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور انہوں نے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ تشریف لائے کہ اماں واقعات، کیونکہ انہی کی ذمہ داری تھی جو ازواج مطہرات کی خدمت کی، اور جب انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کی۔ ڈاکٹر صاحب ایک جملہ اس میں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک کا ٹائم ہے تو جلدی جی، وہ جب اماں عائشہ نے یہ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ ہے، عبد الرحمن بن عوف کے متعلق میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنت میں اچھلتے ہوئے یا اس طرح چھلانگے مارتے ہوئے داخل ہوں گے، تو وہ جس بندے نے سنا اس نے آ کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف تمہارے بارے میں نے یہ سنا کہا جا رہا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن نے قافلہ وہیں چھوڑا اور بھاگم بھاگ خود سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ماں جی واقعی یہ بات آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سنی؟ آگے سر آپ اس کو مکمل کریں۔ جی، وہ میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ نے ساری بات مکمل کر دی۔ اس موقع پر انہوں نے وہ سارا قافلہ اللہ خوشخبری میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو مدثر صاحب، یہ گفتگو ہماری جاری ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی اہم موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، جہاں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ان بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ اور اس کی جو سنہری تاریخ ہے اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مدثر صاحب، بہت ہی گفتگو ہماری قرآن، پھر حدیث مبارکہ، پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جو ہمارے پاس وقت میسر ہے وہ واقعات تو درمیان میں آئیں گے، اور بڑے سنہری واقعات ہیں، ایک ایک واقعہ دیکھیے۔ اصل میں یہ آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بنیادی طور پر اسلام کا جو مطلوب انسان ہے اس کے اندر زر پرستی وہ کوئی اچھی محبوب چیز اور پسندیدہ چیز، یہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی نا سب سے پہلے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کی تفسیر میں علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بھی قرآن سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے، باقی ساری صفات کے ساتھ وہ زر پرست نہیں ہونے، زر پرست نہیں ہوں گے۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ وہ زر پرستی ہے، مال کے اندر غرق ہونا ہے۔ قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات ہیں، آج ہمارا یہ موضوع براہ راست نہیں ہے، ورنہ قرآن پاک کی کتنی صورتیں اس موقع پر نازل ہوئیں، خاص طور پر 30ویں پارے میں کچھ صورتیں ہیں اور بھی ہیں کہ جن کا موضوع یہ تھا کہ دنیا پرستی کے اندر غرق نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے۔ اور یہ جو انفاق ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ مختلف مواقع بھی ایسے آ جاتے ہیں، جیسے ہم نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی، لوگوں کو کہا کہ خرچ کرو، لوگ کھل کر خرچ کرتے رہے۔ اس میں ایک دو واقعات میں آپ سے گزارش کر دیا تھا، حضرت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مشہور واقعات ہیں کہ 600 درختوں والا انہوں نے باغ دے دیا۔ وہ واقعہ ذرا آپ ایک دفعہ ناظرین سے شیئر کر لیں، بالکل، پھر ہم ذرا موجودہ حالات میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیا سبق ہے اس پوری تعلیم کا۔ موجودہ حالات سے مجھے ایک اور سنہری تاریخ کی طرف جانا پڑے گا۔ ابھی کل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت گزرا ہے۔ یہ جو پہلا جملہ آپ نے کہا کہ مسلمان زر پرست نہیں ہوتا، اس حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے صحیح بخاری میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ۔ مومن زر پرست نہیں ہوتا، فرمایا دنیا تمہاری طرف سے منہ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت تمہاری طرف منہ کر کے آ رہی ہے۔ اس جہان رنگ و بھو میں دونوں کے ہی طلبگار ہیں، دنیا کے بھی طلبگار ہیں، آخرت کے بھی طلبگار ہیں۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا نصیحت کی رضی اللہ عنہ؟ فرمایا تم اس طرح کرنا، آخرت کے طلبگار بن جانا، دنیا کے طلبگار نہ بننا۔ کیوں؟ اليوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل۔ آج تمہارے پاس عمل کرنے کا ٹائم ہے۔ تو یہ آپ نے کمال، ایک بالکل الگ سے ایک موضوع ہے یہ کہ مومن اور مسلمان بندہ زر پرست نہیں ہوتا، اور اس کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور جو آپ نے واقعے کی طرف ہماری جو سنہری تاریخ ہے، سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، وہ آپ کے اسی جملے کا نقطہ عروج ہے۔ یعنی سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو صرف ایک مجلس میں بیٹھے سن رہے تھے نا اللہ کہ آپ کے پاس ایک کیس آیا, ترغیب ہوئی اس میں سے. ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضور میرا کھجوروں کا ایک باغ ہے, میرے ساتھ میرے پڑوسی کا بھی ایک باغ ہے, جب تیز ہوائیں چلتی ہیں میری کھجوریں کچھ ادھر چلی جاتی ہیں گر جاتی ہیں, ان کی میری طرف گر جاتی ہیں, تو میں نے یہ طے کیا کہ میں اس کی دیوار کر دوں تاکہ جو ادھر گرے وہ اس کی, جو ادھر گرے وہ میری. اب دیوار کے راستے میں ایک کھجور حائل ہے اور وہ اس کی ہے. میں نے اس کو بہت بار کہا کہ وہ کھجور مجھے بیچ دے, دے دے, وہ دے نہیں رہا. تو حضور آپ سفارش کریں, اسے کہیں کہ وہ کھجور مجھے دے دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بندے کو کہا بھائی دے دو کھجور. اس نے کہا جی میری کھجور ہے, میں نہیں دیتا. آپ نے اس کو تھوڑا سا ترغیب دی, کہا کہ اگر تم یہ کھجور اس کو دے دیتے ہو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی کھجور کی گارنٹی دیتا ہوں. اس نے کہا جی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن یہ دنیا والی کھجور مجھ سے نہیں دی جائے گی. اب یہ ترغیب ہے یہاں ہمارے ہاں, یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی جو کرنٹ حیثیت ہے, جو موجودہ اس کی ویلیو ہے وہ کیا ہے, تو ہمیں اس میں بھی بہت سبق ملتا ہے. سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معروف بندے تھے مدینہ میں, جیسا کہ آپ نے فرمایا ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا, باغ میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور ان کی کھجوروں کی شہرت بہت زیادہ تھی. تو سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جنت والی کھجور کی آفر ہے یہ اس کے لیے تھی یا میرے لیے بھی ہے؟ اگر یہ انفاق میں کر دوں, یہ خرچ میں کر دوں, مجھے مل جائیں گے تو مجھے, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی. اب سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ اس بندے کے پاس گئے, اس سے جا کر کہتے ہیں ہاں بھائی مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا ابو دہدہ تجھے کون نہیں جانتا, تیرا تو وہ باغ بڑا مشہور ہے جس میں میٹھے پانی کا چشمہ ہے. تو کہنے لگے یار وہ سارا باغ لے لو اور یہ ایک کھجور کا درخت جو ہے یہ مجھے دے دو. وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لکھ لو کہ تم اس درخت دینے سے, کھجور کا ایک درخت دینے سے مکرو گے تو نہیں. وہ بندہ کہتا ہے عجیب بات کرتے کہ آپ نے تو پورا باغ دینا ہے, آپ لکھ کر دو. تو سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے لکھ دیا, اور جا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا, اب اس کے پیچھے حکمت اور فلسفہ اور سبق کیا تھا, ان کو پتا تھا یہ عارضی مال ہے اور وہاں سے جو مل رہا ہے وہ دائمی مال ہے. جا کر بارگاہ رسالت میں کہا حضور وہ کھجور میں آپ کو دیتا ہوں, آپ اس سے جہاں مرضی مصرف کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں, اللہ نے مجھے دکھایا جنت میں وہ جو تیری کھجور ہے اس کے خوشے ایسے ہل رہے ہیں. سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھلانگ ماری اور اپنے گھر گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے, اندر سے آواز دی, اپنی بیگم کو آواز دی یا ام دہدہ اخرجی من الحائط, باغیچے سے باہر آ جاؤ. اس نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے یہ میں نے سودا کر لیا ہے. اور کہا کس سے سودا کیا ہے؟ کہا جنت کی کھجور کے بدلے میں نے سودا کر لیا ہے. اور اس خاتون نے کیا کہا, تم نے بڑا نفع والا سودا, بڑا کیا ایمان والی صحابیات اور خواتین. تو یہ ہماری سنہری تاریخ ہے. اور آج اگر میں سوچوں آج کے زمانے میں جسے مادیت پرستی کا دور ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یعنی ظاہری طور پر اپنا مال خرچ کیا ہے, اس کے پیچھے گارنٹی کتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتوں کا حقدار بنا دیا. صاحب کیا خوبصورت تاریخ ہے اور کیا خوبصورت یہ ساری گفتگو ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے آج کل جو حالات ہیں, دیکھیے ہر فرد ایک جیسا نہیں ہے. ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ اس میں خرچ کرنے والے لوگ, اس میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں, یہ سارے طبقات یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہ ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. بالکل ایمان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. لیکن دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل پیرا نہیں بھی ہوتے. تو سوال اس میں یہ ہے کہ یہ جو سارا مضمون ہے, ساری فلسفی بھی ہم نے بیان کر لی. قرآن پاک کے ابھی تو دیگر کئی مقامات ہیں, اس پر جتنے بھی پروگرام کریں وہ تھوڑے ہیں, لیکن قرآن پاک میں تو اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑا گیا ہے. بہترین چیز میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور اس کے جو اجر و ثواب ہے, حتیٰ کہ قرآن پاک میں الفاظ یہاں تک ہیں کہ جو تم خرچ کرتے ہو تو فَهُوَ يُخْلِفُهُ, اس کا بدلہ بھی تمہیں ملتا ہے. بے شک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں دنیا میں کچھ لوگوں کو تلاش کرتا رہا, مجھے نہیں ملے. اس میں دو لوگوں کے بارے میں زیادہ فوکس ہے
کہ میں نے تلاش کیا کہ والدین کا نافرمان ہو اور آرام سکون کی زندگی خوشی والی زندگی گزارتا ہو، مجھے کوئی فرد ایسا نہیں اور ایسا فرد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور اس کے مال میں کمی ہو، مجھے ایسا کوئی فرد نہیں ملا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے آ کے پوچھا کہ بہترین خرچ کون سا ہوتا ہے، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں انت صحیح شحیح، تم صحیح ہو، تمہاری حالت بالکل ٹھیک ہو، لیکن تمہیں ساتھ خوف بھی ہو، مال کی ضرورت بھی ہو، مال تمہیں چاہیے اور تمہیں کہیں انویسٹ کر کے اس سے کما بھی سکتے ہو، اس راستے میں اس وقت جب تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ اللہ کے ہاں بڑا پاکیزہ۔ دستر صاحب دیکھیے، جیسا کہ یہ آج سبق یہ لینا چاہیے ہمیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے سوال کیا کہ تمہیں اپنا مال زیادہ پسند ہے یا اپنے ورثاء کا مال زیادہ پسند ہے؟ اللہ سب نے کہا اپنا مال پسند ہوتا ہے۔ فرمایا اپنا تو وہ ہے جو تم نے کھایا، جو تم نے پیا اور پہنا اور وہ سیدھا کر دیا اور اللہ کے راہ میں دیا، تمہارا وہ ہے جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو، یہ تو تمہارے ورثاء کا مال ہے۔ اب مجھے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے، آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ آج کے دور میں یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں تو بڑی خوبیاں ہیں، اس سے ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے، لیکن ذرا گلوبل پرسپیکٹیو کے اندر یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی ہماری سنہری تاریخ ہے، فلسفہ ہے اور یہ میسج ہے، اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ یہ بہت شاندار، اس کو آپ نے کرنٹ صورتحال سے جوڑ دیا ہے۔ تو اگین قرآن پاک اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارہ نمبر 30 میں سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمیں بھی وہ چاہیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، ہمارا مال وہی ہے جو ہم خرچ کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر دو۔ وہ دن کون سا ہے؟ جس دن کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہمیں چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا اصل مال وہی ہے کہ اب یہ کرے گا کون؟ جس کو شعوری طور پر یہ سمجھ ہوگی، جس کو شعوری طور پر یہ سمجھ ہوگی کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے، جس کو یہ سمجھ ہوگی آخرت کا مضبوط تصور ہوگا، اور جس کے یہ ذہن میں ہوگا کہ مجھے میرے اللہ سے ملاقات ہوگی، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کا طلبگار ہوگا، جس میں یہ اندر دل سے یہ بات نکلے گی، پھر وہ خرچ کرے گا۔ اور اس آج کی سوسائٹی میں اس مناسبت سے ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دو طرح سے نظر انداز کیا گیا۔ مثال کے طور پر کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو خود تو کمزور ہیں، سفید پوش ہیں، لیکن ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار وہ مالدار ہیں۔ اب وہ اپنے والدین سے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے نہیں مانگتے کہ اگر اپنے بھائی سے مانگوں گا، اپنے عزیزوں سے مانگوں گا تو وہ کہیں گے میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ بالکل، یہ عزت نفس کا مجروح ہونا بڑا بنیادی لوگ اس کو اس وجہ سے نہیں دیتے کہ یہ تو کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ حقیقت میں یہی سفید پوش لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر سوال نہیں کرتے۔ تو ان کے اوپر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ آج کی ہماری ضرورت ہے، اور خرچ وہی کرے گا جس طرح آپ نے اس کے پوری آپ نے جو اس کا نقطہ عروج ہے، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہوگا، جو یہ سمجھے گا کہ میرا مال ہے ہی وہ جو میں نے خرچ کر دیا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا مال کون سا ہے، وہ نہیں ہے جو میرے بینک میں پڑا ہے، میرا مال وہ ہے جو میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دوں، جو میں لگا دوں، اور یہی میرے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ صاحب یہ جو سارا مضمون ہے، اور آپ نے بہت اچھا کیا آج کے حالات کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ مثلا میں اپنی بات اگر کروں، میں طالب علم تھا تو میں نے ایک رسالے کے اندر اشتہار پڑھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ترغیباً اس نے کہا کہ 10% خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں اپنی کمائی کا۔ فرض تو نہیں تھا لیکن ترغیباً کہا۔ 3-4 مہینے کے بعد اسی رسالے میں کراچی کے ایک بزنس مین نے ایک خط لکھا کہ جب اشتہار پڑا تھا تو اس وقت میرے 3 بزنس تھے، اور میں نے نیت کی میں اللہ کے راستے میں 10% خرچ کیا کروں گا کمائی میں سے، اور میں نے یہ نیت کر لی، ارادہ کیا، عمل شروع کیا۔ شیطان نے بڑا ڈر، جیسے قرآن میں نا شیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تو شیطان نے اتنا ورغلایا کہ مال میں کمی ہو جائے گی، تم یہ نہ کیو، نہ کرو، روک لو، یہ کون سا ضروری ہے، سال بعد زکوٰۃ دینی۔
وہ کہتے ہیں برل میں قائم رہا اپنے نیت اور ارادے پر، صرف 4 مہینے گزرے ہیں، آج میرے جو مال ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کہاں سے مجھے اللہ رب العزت کمائی دے رہا ہے۔ یہ آج کے دور کا واقعہ ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن اور سنت کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر یہ وعدہ موجود ہے، قرآن پاک کے الفاظ موجود ہیں کہ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ مال اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بڑی پیاری بات موجود ہے کہ جس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایک فرشتہ خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو اس کا بدلہ دے دے، اور آت ممسکا تلفا، اور جو روکتا ہے، بخل کرتا ہے، اس کا جو مال ہے اس کو تلف کر دے۔ اور یہ تلف کرنے کی مثالیں سورہ نون والقلم میں، سورہ کہف کے اندر بھی۔ تو میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ اگر کچھ لوگ اس کو مال کو روک روک کر رکھتے ہیں اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اس ضمن میں قرآن و سنت کی کیا تعلیم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ضمن میں کہ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مال میرے پاس رہے گا، اس کو اپنے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے بڑے ہیں، وہ تو قبروں میں چلے گئے، یہ قبرستان بھرے پڑے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ شعوری طور پر اس سے سبق لینا چاہتا ہے، دیکھیں کہ جو آج مجھے مال میسر ہے یہ کل میرا نہیں تھا، یہ میرے آباء و اجداد کا تھا، وہ سارا کچھ یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مجھے کرنا یہ ہے کہ اپنے لیے یہ سبق لینا ہے، اگر تو میں خرچ کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اضعافا مضاعفہ کرے گا، جی سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے میرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی آپ نے وہ ایک کراچی کے تاجر کا واقعہ سنایا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ خرچ کرتا کون ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور قرآن اس پر کیا شہادت دیتا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مَخْرَجًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے نکلنے کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ مدثر صاحب، یہ بہت اہم گفتگو ہے، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ، اس کے تھوڑے سے پہلو سنہری تاریخ کی روشنی میں اور آج کے حالات میں ہم نے سیکھے۔ ناظرین، اس میں جو سبق ہے وہ بہت اہم ہے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جس قدر ممکن ہو، جس قدر ہو سکے اللہ کے راہ میں دیا جائے۔ اور اس میں قرآن پاک کی تعلیم بڑی واضح ہے کہ نہ اسراف سے کام لیا جائے، نہ بخل سے کام لیا جائے، کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ میانہ روی کے اندر اعتدال ہے، اور وہ اعتدال ایسا ہے جو بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے۔ اور اعتدال اگر پاکستان کی ریاست سمجھ لے تو وہ بھی خوشحال ہو جائے، ایک ادارہ سمجھ لے تو وہ بھی خوشحال ہو جائے۔ تو آج ان قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے آج کے اس موضوع سے اور اس ڈسکشن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کے پروگرام کا اسی پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ کسی اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔